الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین. السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ام فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ام المؤمنین یا خدیجۃ الکبریٰ. عزیزان محترم، سامعین کرام، 10 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امت مسلمہ اپنی ماں کے سائے شفقت سے محروم ہوئی. 10 رمضان المبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے. آج کے دن صرف جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف وہی یتیم نہیں ہوئی، ماں کے سائے سے محروم نہیں ہوئی، بلکہ امت مسلمہ اپنی ماں کی عزادار ہے. صدف کوثر بی بی خدیجہ الکبریٰ ام الائمہ، 12 معصوموں کی ماں. یہ شخصیت صرف دوسروں کے درمیان مظلوم نہیں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنوں کے درمیان مظلوم واقع ہوئی ہے. اس طرح سے جس طرح سے ہمیں بی بی کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، بی بی کی معرفت ہونی چاہیے تھی، نہ ہم نے بی بی کی معرفت حاصل کیا، نہ ہم نے ان کے سلسلے میں کچھ کام کیا ہے. بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پروردگار، آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ پروردگار عالم کیا شخصیت ہے جناب خدیجہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیباہی بک کرام ملائکۃ کل یوم مرارا، خطاب کر کے کہتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کہ خدیجہ، خداوند عالم ملائکہ کرام کے سامنے، مکرم فرشتوں کے سامنے بار بار مکرر آپ کے اوپر مباحات کرتا ہے. مباحات سمجھتے ہیں فخر کرتا ہے. کائنات میں کتنی عورتیں ہیں، کتنی خواتین ہیں، لیکن پروردگار عالم کس کے اوپر فخر کر رہا ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوپر. ایک بار نہیں، مکرر، بار بار. آج آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے اس میں فرصت اتنی ہے نہیں، وقت اتنا ہے نہیں کہ بی بی کی سیرت کے سلسلے میں مفصل گفتگو کی جائے. صرف ایک بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس سلسلے میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین بیوی تھی. دیکھیے، ہمارے اجتماعی نظام میں، سوشل نظام جو ہمارا ہے، سماجک نظام، اس میں فیملی ایک خاص پلر ہے، اور فیملی میں زن و شوہر، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، یہ ان 2 ستون کا نام ہے جو بیس اور بنیاد بنتے ہیں کسی اجتماع کے لیے، کسی سوشل اور سماج کے لیے. اس سلسلے میں انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو مفصل گفتگو کی جائے گی. آج جس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے وہ البتہ احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، تاریخ کے 1-2 واقعات نقل کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے کیسے شوہرداری کی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم رسم و رسومات میں اسیر ہیں اپنے معاشرے میں. کہیں بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے اس سے جس سے ہمیں شادی کرنی ہوتی ہے، لیکن تاریخ کیا کہتی. بہت مختصر سے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رشتہ لے کے جناب خدیجہ کے پاس خود گئے تھے. تاریخ میں ہے یہ بات، خود گئے تھے. اور جانے، البتہ جو باتیں آج کہوں گا ان سے کنکلوژن، نتیجہ، نشکرش جو نکالنا ہے وہ آپ نکالیے گا سن کر کے. آج شاید میں نتیجہ نہ آپ کی خدمت بیان کروں کہ صاحب یہ تاریخ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے. خود سمجھیے گا، اس کو ٹیلی کیجیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں تو آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ جب رشتہ لے کر کے آتے ہیں تو خطاب کر کے کہتے ہیں یا بنت العم انت امرأۃ ذات مال وانا فقیر لا املک. کیا کہتے ہیں؟ یا بنت العم، اے میرے چچا کی بیٹی، انت امرأۃ ذات مال، آپ کے پاس اتھاہ دولت ہے، مال ثروت ہے، آپ اتھاہ مال و دولت ثروت کی مالکہ ہیں. وانا فقیر، میں ایک فقیر شخص ہوں. لا املک، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ سواری ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. یہ پیغمبر اسلام جب رشتہ لے کے آئے ہیں تب کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات رک کر کے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جب بھی کہیں کسی رشتے کے لیے، کسی نسبت کے لیے جائیے تو ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہیے. جھوٹی باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 10,000 کے مالک ہیں تو کہیے 10,000 کے مالک ہیں، 10 لاکھ نہ بتائیے. اگر گریجویٹ ہیں آپ تو گریجویٹ ہی کہیے اپنے آپ کو، کوئی بہت بڑا اسکالر نہ بتائیے کہ آدمی آپ سے متاثر ہو جاؤ فوراً ہاں میں جواب دے دے. نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. پھر جب جناب خدیجہ نے یہ باتیں پیغمبر اسلام کے دہنے اقدس سے سنی، قربان ہو جائیں جناب خدیجہ کے اوپر، کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و مالی و عبیدی و جواری جمیع ما املک بین یدیک و فی حکمک لا امنعکی منہ شیئا و حق الکعبتی. خانہ کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں کہ کعبے کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں و مالی، میرا مال میری دولت، و عبیدی، میرے سارے کنیز و غلام نوکر چاکر، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جمیع ماملک، جو کچھ بھی میری ملکیت میں جو کچھ بھی میرا ہے، بین یدیک، آپ کے حوالے ہے. وفی حکم کا، اور آپ کے، نہ صرف یہ کہ آپ کے حوالے اور حکم نہیں، حکم بھی آپ ہی کا، جیسے جی میں آئے خرچ کیجئے، جو چاہیے کیجئے ان پیسوں کا، ان چیزوں کا. آپ کو کوئی روکے گا نہیں، کسی طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. وہی بات خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہیں. یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. ملے گی آپ کو کہیں اس طرح کی کوئی خاتون ملکۃ العرب. آج کیا ہے، ذرا سا خدا نخواستہ کسی کے پاس کوئی پلس پوائنٹ ہو، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے دوسری پارٹی کی. اگر شوہر حیثیت والا ہے تو بیوی کی زندگی ناسور بن جاتی ہے. اگر بیوی کا گھرانہ ذرا تھا کچھ صاحب حیثیت، ہر چیز حیثیت صرف پیسے سے ہی نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ بھی عرض کروں، کسی بھی چیز میں اگر فوقیت رکھتا ہے تو پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے. صرف یہی نہیں کہہ کے خاموش ہوتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اے محمد، یہ چیزیں تو ہیں آپ کے حوالے، لیکن میں نے آپ کے اندر 5 صفتیں دیکھی ہیں، 5 چیزیں ایسی دیکھی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی زوجہ بننے کے لیے تیار ہوں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ دیکھیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دوران جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب، ان کو طاہرہ کا لقب مسلمانوں نے نہیں دیا ہے، دوران جاہلیت میں یہ لقب ان کو دیا گیا ہے. طاہرہ، جس زمانے میں زنا عام سی چیز ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں ان وحشی درندوں کے درمیان سے طاہرہ کا لقب اپنے لیے انتخاب کرا لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. فرماتی ہیں بی بی انی رغبت فیک، میں آپ کی طرف مجذوب ہوئی ہوں، رغبت رکھتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ کے ہمسری میں آنے کے لیے. کیوں؟ پہلی چیز لقرابتک، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیزدار ہیں، ایک بات. دوسری، یہ معیار ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے. دوسری چیز وشرافتک، آپ شریف ہیں، شہرت ہے آپ کے شرافت کی. وامانتک، امین ہیں آپ. وحسن خلقک، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا پلس پوائنٹ، آپ اچھے اخلاق کے ہیں، آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے. وصدق حدیثک، اور آپ سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ کبھی بھی آپ نہیں بولتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں اختلاف ہے،
किन चीजों की वजह से? अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, किन चीजों की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं? अगर तवज्जो करें, इन चीजों को मेयार बनाएं तो लड़ाई झगड़े हमारे घरों में नहीं हुआ करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कितनी मोहब्बत थी जनाबे खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को पैगंबर इस्लाम से। बीवी थी ना, शादी हो चुकी थी। एक बार पैगंबर इस्लाम सफर पर गए, अल्लाह अकबर। हम बहुत माजरत के साथ अपने जवानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने छोटों के लिए अर्ज करना चाहते हैं इस बात को कि अंग्रेजी में एक जुमला है आई लव यू। जहां भी होता है असन दिल निकाल करके बाहर शो करने के लिए तैयार रहते हैं कि किसी सूरत से सामने वाले को हम अट्रैक्ट कर लें और उसको ये जुमला कह दें। और मुआशरे में भी बुरी निगाह से ही तकरीबन देखा जाता है। अगर कोई किसी दूसरे के लिए इस जुमले का इस्तेमाल करे तो शायद बहुत ज्यादा शराफत की निगाह से नहीं देखा जाएगा इसको। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुकदमा था इस बात को अर्ज करने के लिए कि देखिए क्या जिंदगी गुजारने का, यानी बेहतरीन इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने का जो दस्तूर, जो तरीका जनाब खदीजा बता रही है, काश इसके ऊपर अमल हो जाता। रसूलुल्लाह सफर पे गए हुए थे। सफर, अच्छा उस जमाने के सफर भी पैदल, ऊंट के ऊपर, रेगिस्तान में, सहरा में सफर था। धूप की तमाजत, सूरज की, बिलखरे आदमी जा रहा है 40 दिन 50 दिन, कितने दिन भी सफर में, तो इंसान की जिल्द, उसकी खाल जो है वो जल जाया करती थी, रंग बदल जाता था इंसान का। पैगंबर इस्लाम जब सफर से लौटे हैं, गए सफर पे, अब जब वापिस आए, जनाब खदीजा के लिए मुद्दत बहुत सख्त गुजरी। जब वापिस आए हैं तो जैसे ही रसूलुल्लाह के ऊपर जनाब खदीजा की निगाह पड़ी है, फौरन जाकर के जनाब खदीजा उनके पास पहुंचती हैं और कहती हैं अंत हबीबी व अज़्ज़ु इंदी मिनल माल वल अहल वल अक़ारिब या क़ुर्रत ऐनी, ए मेरे आंखों की ठंडक, ए मेरे महबूब, आप हमारे नजदीक बहुत ज्यादा अजीज हैं, मुझे बहुत ज्यादा महबूब हैं आप, मेरे माल से, मेरी दौलत से, मेरे अजीज अकारिब रिश्तेदार, सब चीज से ज्यादा आप मुझे महबूब हैं। अच्छा, जनाब खदीजा शायर भी थी, शायरा भी थी, यही कह के नहीं रुकी। उसके बाद से जनाब तारीख में मौजूद जनाब खदीजा ने कुछ मिसरे फौरन के फौरन फिलबदी जनाब खदीजा ने कुछ अशआर पढ़े पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में। फरमाती हैं जा अल हबीब अल्लज़ी अहवाहु मिन सफरी, मेरा महबूब सफर से वापिस आया है। कौन से सफर से? यानी मेरा महबूब सफर से वापिस आया, वो महबूब जिसके लिए मेरा दिल अहवाह, बहुत परेशान था मेरा दिल उसके लिए, तड़प रहा था, मैं बेचैन थी उसके लिए, तंग हो रहा था मेरा दिल उसके लिए। वशम्सु क़द अथरत फी वजहिही अथरा, और सूरज की तमाजत ने उसके चेहरे को बदल दिया, यानी उसके चेहरे के ऊपर सूरज की किरणों ने, सूरज की शुआओं ने असर डाला है। फिर उसके बाद से सूरज को खिताब करके फरमाती हैं कि ऐ सूरज, तुम नहीं जानते कि मेरा शौहर चांद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे चांद के चेहरे के ऊपर तुम असर करो और उसकी खाल का रंग तुम बदलो। ये मोहब्बत है जनाब खदीजा की पैगंबर इस्लाम से। अच्छा, यही नहीं था कि पैगंबर इस्लाम भी सिर्फ सुन लिया, पैगंबर ने सिर्फ बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहे, नहीं, शौहर की भी जिम्मेदारी है, शौहर भी इजहार करे अपनी मोहब्बत का। लिहाजा रिवायत में खुद पैगंबर इस्लाम की रिवायत है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से इस बात का इजहार करे कि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी वही अंग्रेजी में जो आज कहा जाता है आई लव यू, अगर इंसान अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से कहे, हमसर से कहे कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, तो ये जुमला दुनिया की सारी चीजें औरत भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन इस एक जुमले को वो मर जाएगी लेकिन नहीं भूलेगी, ये उसको याद रहेगा। पैगंबर इस्लाम ने नुस्खा दिया, सिद्दीक़ ताहिरा ने अमल करके बताया है। आज का दिन बहुत सख्त दिन था जनाबे ज़हरा मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा के लिए। जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जब हामिला होना
پروردگار عالم کی طرف سے یہ طے ہوا کہ جناب خدیجہ حاملہ ہو جناب زہرہ مردیہ کے وجود سے، تو پیغمبر اسلام 40 دن دور تھے صدیقہ طاہرہ سے خدا کے حکم سے، اور یہ 40 دن جناب خدیجہ بہت بے قرار، بے چین، بے تاب تھی۔ پیغمبر اسلام نے جناب عمار سے کہلوایا تھا کہ جا کے خدیجہ سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، گھبراؤ مت، یہ امر الہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، صبر کرو، یہ مدت ختم ہو جائے گی، میں واپس آ جاؤں گا۔ نتیجے میں جناب زہرہ مردیہ تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، پیغمبر اسلام نے 50 سال کی 25 سال میں شادی ہوئی پیغمبر اسلام کی، 50 سال یعنی 25 سال جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیچ میں انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، بعد میں 10 سال کے اندر جو کچھ ہونا تھا ہوا ہے، دوسری بیویاں جو آئی ہیں وہ بھی پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں، کوئی لوگ آئے ہیں مختلف اسباب اور عوامل اس کے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری زندگی گزار دی، جو کچھ تھا پیغمبر کے حوالے کر دیا، لیکن پیغمبر سے کبھی کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن 10 رمضان المبارک جب آئی ہے، پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہ دن بہت دکھ دائی دن تھا، عام الحزن نام دیا ہے۔ کچھ ہی وقت پہلے جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، کچھ دن بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ آج ہمارا اور آپ کا نبی غمزدہ ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال ہے۔ بی بی خدیجہ نے اگر کچھ مانگا ہے پیغمبر اسلام سے تو بھی ڈائریکٹ نہیں مانگا ہے، حیا مانے تھی، غیرت مانے ہو رہی تھی کہ کھل کر کے کیسے اپنے شوہر سے کہتے ہیں، لہٰذا جناب زہرا کو وسیلہ بنائے، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور بابا تمہارے مجھے دفن کرنے لگیں تو ان سے کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو اپنی ابا کو ہمارے جنازے پر اڑا دیں۔ یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بی بی زہرہ مردیہ سلام اللہ علیہ آنکھوں سے اشک جاری ہیں بیٹی کے، 5 سال کی عمر ہے نا، باپ موجود ہے، سر کے اوپر دست شفقت پھیر رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد یہی زہرہ مردیہ ہوں گی، 5 سال کی بیٹی ہوگی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بیٹی ہے، آستین منہ میں لگا کر کے رو رہی ہے، لیکن باپ موجود ہے، سر کے اوپر دست شفقت پھیر رہا ہے، بیٹا نہ رو، رسول اللہ موجود تھے، زہرا نہ رو، ابھی تمہارا باپ زندہ، امیر المومنین موجود تھے، زینب کبریٰ، زینب ام کلثوم نہ رو، ابھی تمہارا باپ موجود ہے، لیکن فریاد یا رسول اللہ۔ کربلا کے بعد بھی ایک بچی تھی، جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جب باپ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو ایک بچی تھی جو اپنے باپ کے جنازے پر آ کر کے لپٹی، کوئی نہ تھا جو بچی کے سر پر دست شفقت پھیرتا۔ تازیہ نے آگے بڑھے، شمر آگے بڑھا، درے لگائے، بچی کو زبردستی باپ سے جدا کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدیقہ طاہرہ پیغمبر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اللہ ہمارے مختصر سے جو ہماری آنکھیں صدیقہ طاہرہ کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غم میں تر ہوئی، اللہ اس آنسوؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وبا بیماری پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔